السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 109 پارٹ 1۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موسم کافی بدل گیا تھا، دن گرم، راتیں سرد ہونے لگی تھی۔ سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن فضا میں اب بھی ایک عجیب سی خنکی اور بوجھل پن باقی تھا، جیسے ہر دیوار کسی آنے والے طوفان کی گواہی دے رہی ہو۔ 2 دن سے وہ اپنی بیوی کے نخرے اٹھا کر بے حال ہو رہا تھا، اور اس کی بیوی تھی کہ جس کا منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہر انداز میں ضد اور ناراضگی کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ بس ایک ہی رٹ، میری بہن ہے، بیچاری میری بہن۔ اپنی بہن کے علاوہ حولہ وجدان خان کو سب نام بھول گئے تھے، اور یاد بھی کیسے رہتے۔ اس کا یہاں ایک ہی رشتہ تھا، اس کی خالہ زاد بہن۔ پلک کا شوہر تو بیچارہ محترم کے نخرے اٹھانے کے لیے ہی رہ گیا تھا، اور وہ کچھ کہنا تو آگے سے حولہ میڈم کہتی کہ اب اس نے پلک کی وجہ سے ہی تو شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور اب اسی پلک کے ساتھ اس کی ساس سریہ خان نے ظلم کی حد کر دی تھی، جو حولہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حولہ کو تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ جہاں اس کی بہن پلک کو سہارے کی ضرورت تھی، وہیں سب نے منہ موڑ لیا تھا، جیسے اس کی تکلیف کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ حولہ نے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن سے ہمدردی کرتی تو سریہ خان حولہ کو بھی سخت سناتی، اور پھر وجدان کو بھی سناتی کہ اپنی بیوی کو اپنے تک رکھو، میرے گھر میں اپنے ڈرامے نہ کرے۔ گھر کا ماحول دن بدن بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ حولہ ماں بننے والی تھی، ڈاکٹر نے اسے اسٹریس دینے سے منع کیا تھا، لیکن خان حویلی اس وقت جنگ کا میدان بنی ہوئی تھی۔ نہ وجدان کی بیوی باز آتی اور نہ ماں، تو اس کے رہی ہی نہیں تھی۔ سریہ خان بہت نرم مزاج اور مہربان عورت تھی، لیکن وہ اب ان کا رنگ روپ تو جیسے کھو ہی گیا تھا۔ حالات نے جیسے ان کی شخصیت ہی بدل دی تھی۔ دیان کے بعد جیسے کچھ رہا ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ زرمینہ خان اور وجدان خان کو تو جیسے بھول گئی تھی۔ سریہ خان حولہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کے مشورے پر وجدان خان اسے اسلام آباد لے آیا تھا۔ اب حولہ نے رٹ لگائی رکھی تھی کہ پلک کو بھی اسلام آباد لے آئے، لیکن سریہ خان نے پلک کو منع کر دیا تھا جانے سے۔ سریہ خان کا کہنا تھا پلک کے نکاح کے دن رکھ دیے ہیں، اب وہ اپنی شادی پر ہی باہر نکلے گی۔ وجدان خان جہاں اس کی باتوں سے بدمزہ ہو گیا تھا، وہیں اس کے قریب جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی اور تڑپ جمع ہو گئی تھی، جو اب ضبط کے قابو میں سے باہر ہونے لگی تھی۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اور خوبصورت ہو گئی تھی، اچھی خوراک سے اس کا جسم بھرا بھرا پہلے سے کہیں زیادہ سیکسی اور اٹریکٹیو ہو گیا تھا۔ وجدان مچل رہا تھا اس کے قریب جانے کو، لیکن اس کی بیوی پوری جھانسی کی رانی بنی بیٹھی تھی، لڑنے کو تیار۔ حولہ وجدان کو دیکھتی اور منہ کے
الگ الگ زاویے بنا کر منہ موڑ لیتی۔ وجدان کب سے اسے بیڈ پر چلنے کا بول رہا تھا، لیکن میڈم اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وجدان جھنجھلا کر بولا، کیا چاہتی ہے خانم؟ ایک بار بول دو، وہی کر دیتا ہوں۔ حالہ فوراً بولی، خان میری بہن کو یہاں لے آئیں نا پلیز۔ حالہ میری جان، میں نہیں یہ کر سکتا۔ مورے کا کیا کہوں؟ وہ نہیں مان رہی ہے۔ اس کی سب سزا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ پاس آؤ یار، کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنی التجائیں کر چکا ہوں، آپ پاس نہیں آ رہی۔ آ جاؤ نا جان۔ وہ اسے اپنی تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حالہ نے پھر سے غصے سے منہ موڑ لیا۔ وجدان نے پاس پڑا واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ حالہ خوف زدہ ہو کر کانپ گئی، لیکن پھر سے منہ پھیر لیا۔ وجدان خان کے غصے سے رگیں پھول گئی تھیں۔ آنکھیں خمار سے پہلے ہی لال تھیں، اب غصے سے لالی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ دبانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ضبط کرتے اس نے اپنے ہی ناخن اپنی ہتھیلی میں گڑا لیے، لیکن وہ ظالم عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ حالہ منہ موڑ کر بیٹھی رہی۔ وہ ریڈ نائٹی میں وجدان کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی، اور اب کچھ بھی کرتی سہنا تو پڑنا ہی تھا۔ ایسے تو وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ اپنی بیوی کی منمانی کرنے دیتا۔ آج کی رات حسین تو بنانی تھی، اب اگر وہ پیار سے نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی صحیح۔ وجدان خان نے پھر سے اسے آواز دی، حالہ یہاں آؤ جان۔ اس بار وہ اسے اشارے سے اپنی گود میں بٹھانے کو بول رہا تھا۔ حالہ نے اس کی طرف دیکھا تو شرم سے اس کا چہرہ لال انگار ہو گیا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر آنکھیں جھکا گئی۔ وجدان خان کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس وقت شلوار کے ساتھ بلیک سینڈل پہنے ہوئے تھا اور بار بار ایک ٹانگ جھولتا حالہ کو اپنی گود میں بیٹھنے کے لیے بلا رہا تھا۔ شرم سے حالہ کے گال خون چھلکا رہے تھے۔ وجدان مسکراتے ہوئے پھر سے اسے ہلانے لگا۔ حالہ دیکھو نا مجھے جان، پاس آؤ پلیز، بہت دن ہو گئے ہیں، اب برداشت نہیں ہے۔ خدا ہوگی تو نرمی سے پیش آؤں گا، اور اگر میں پاس آیا تو آج خیر نہیں تمہاری، پھر سہنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھی بیوی کی طرح خود ہی آ جاؤ۔ حالہ کپ کپاتے لہجے میں بولی، خان صحیح ہو کر بیٹھیں، آ رہی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرایا، کیوں، ایسے کیا ہے؟ حالہ نے اسے ایک پل دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مندوعی دینے جذبات دیکھ کر حالہ کی ہتھیلیاں پسینے سے زرد ہو گئیں، لیکن یہ بھی وہ جان گئی تھی کہ اب وہ دور نہیں ہونے دے گا۔ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کا کام کے لیے سب بھول جاتا تھا۔ ہوس کا بھوکا حالہ دل میں اسے کوس رہی تھی۔ وجدان جانتا تھا کہ دل میں کیا کیا لبخات سے اسے نواز رہی ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
وہ جانتا تھا یہ عورتیں ایسے ہی نخرے کرتی ہیں، پھر مرد کے ذرا چھونے پر خود زیادہ بے چین ہو جاتی ہیں سب کرنے کو، اور وجدان کو بھی ڈھیٹ بن کر یہ پہلا پڑاؤ پار کرنا تھا۔ بعد میں تو اس کی بیوی خود ہی اس پر نثار ہونے والی تھی، اور وہی ہوا۔ حولا اس کی طرف آئی، لیکن اس سے ذرا فاصلہ بنا کر کمبل خود پر کھینچتی جلدی سے لیٹ گئی۔ وجدان خان مسکرا دیا۔ وجدان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے اوپر آتے وہ گھٹا بن کر اس پر چھا آیا۔ اس کی پیشانی، آنکھوں کو، گالوں کو، اس کے ہر نقوش کو عقیدت سے چومتا، اور اس کی چن پر اپنے دانت گڑا گیا۔ حولا کی سسکی نکلی اور اس کی چن کو چھوڑتا نائٹی اس کے شولڈر سے ہٹاتا اس کے شانوں کو چومنے لگا۔ وجدان خان کے ہاتھ بے باکی سے اس کے نازک حصوں پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ وجدان کی قربت اسے گرم کر رہی تھی، دونوں کی آنکھیں خمار سے بھاری ہو رہی تھیں۔ وجدان اس کے نقوش کو چومتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مسلسل وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی وہ اپنی سانسیں اسے دینے لگتا۔ سانسیں ایسا جانے کیسی پیاس تھی وجدان کی جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ حولا کے ہونٹوں سے نکلتے خون کا ذائقہ وجدان کے گلے میں اترا تو وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اس کے گالوں پر دانت گڑا گیا۔ وہ کبھی ہلکے ہلکے اس کے گالوں کو کاٹتا، کبھی اس کے چن پر دانت گڑا دیتا، کبھی اس کے کانوں کی لو کو چومتا، بے باک سرگوشیاں کرتا۔ حولا کی سسکیوں نے کمرے میں خمار زدہ ساز چھیڑ رکھا تھا۔ وہ اب اس کی نائٹی کی تینوں میں ہاتھ الجھائے انہیں کھول رہا تھا۔ حولا کی نائٹی سے آزاد کرتا وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو دیوانگی سے چومتے ہوئے اسے بہت گرم کر چکا تھا۔ ایک دم وہ پیچھے ہوا تو حولا نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ کن لمحات میں وہ دور ہوا تھا۔ حولا جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ حولا نے آنکھوں میں اسے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹے؟ وجدان کندھے اچکا کے کچھ نہیں، ایسے ہی۔ حولا کی آنکھوں میں وہ اپنی طلب دیکھ چکا تھا۔ اس کی ستانے کی باری اس کی تھی۔ حولا اس کا اشارہ سمجھ چکی تھی، اب وہ ستائے گا۔ حولا اس پر جھکی، اس کے ہونٹوں کو قید کرتی جنون سے اس کی سانسیں پینے لگی، ساتھ ساتھ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے دانت گڑا دیتی۔ اب حولا اسے بے باکی سے چھو رہی تھی۔ وجدان کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اب وہ اپنی بیوی کو نہیں ستانا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ وہ اسے نیچے کرتا اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا، دونوں پر کمبل لیتا، وہ ہر فاصلہ مٹاتا ہوا خود کو اس میں شامل کرتا، ایک جان ہوا۔ حولا کی لذت سے
بھرپور سسکیوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ ایک دوسرے کو سکون دیتے وہ ایک جان ہو گئے۔ وجدان نے اس کو پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود اپنے سینے میں بھر لیا اور جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں جا کھوئے۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔